بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر کلاس K6۔ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے مضمون کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی۔ اس کے علاوہ ایک کہانی کی تھی کر بھلا ہو بھلا، اور الفاظ متضاد کیے تھے آباد تا بنجر تک۔ اب ہم لیکچر نمبر 2 میں ایک خط کریں گے والدہ کے نام بیمار پرسی کے لیے، لفظی گنتی 1 سے لے کر 30 تک، درخواست شادی میں شمولیت کے لیے، اور الفاظ مترادف آب تا حبیب۔ چلیں کلاس اب خط کی طرف آئیں۔ پیج نمبر 112، خط والدہ کے نام بیمار پرسی کے لیے۔ آپ نے امتحانی سینٹر کو کاٹ کر لکھنا ہے کمرہ امتحان۔ اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھنی ہے جس دن آپ خط لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کلاس آپ نے نیکسٹ لائن پر بالکل درمیان میں اس کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے کہ جس کو آپ خط لکھتے ہیں اس کو مخاطب کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم والدہ کے نام لکھ رہے ہیں، اس لیے ہم لکھ رہے ہیں پیاری امی جان۔ پھر آپ نے اگلی لائن سے شروع کرنا ہے بالکل دائیں طرف سے، السلام علیکم، اور جہاں پر السلام علیکم ختم ہو رہا ہے وہیں سے آپ نے اس سے نیچے والی لائن پر خط کی باڈی کو لکھنا ہے۔ ابھی بھائی جان کے خط سے معلوم ہوا کہ آپ کی طبیعت کئی دنوں سے خراب چلی آ رہی ہے اور کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ افاقہ کا مطلب ہے کہ کوئی فرق نہیں پا رہا۔ اس خبر سے میرا دل بہت پریشان ہے۔ امی جان آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرائیں۔ میرا دل چاہتا ہے فوراً آپ کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن سالانہ امتحان قریب ہونے کی وجہ سے چھٹی نہیں مل سکتی۔ برائے مہربانی جلد از جلد مطلب کہ جلدی سے اپنی صحت کے بارے میں مطلع فرمائیں، مطلب کہ اطلاع دیں تاکہ پریشانی دور ہو۔ خدا کرے آپ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ امتحان ختم ہوتے ہی چھٹی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، مطلب کہ آپ کو ملنے کے لیے آؤں گی۔ اگر کوئی طلبہ ہے تو وہ لکھے گا حاضر ہوں گا، اور اگر کوئی طالبہ ہے تو وہ لکھے گی حاضر ہوں گی۔ ابا جان کیسے ہیں؟ ان کی خدمت میں سلام۔ ننھی عالیہ کو میری طرف سے پیار۔ بھائی جان کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ والسلام آپ کی بیٹی۔ پھر سے کلاس میں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ طالبہ ہیں تو آپ بیٹی لکھیں گی، اگر آپ طلبہ ہیں تو آپ بیٹا لکھیں گے۔ الف ب جیم جماعت ششم۔ اب آپ آئیں اپنی لفظی گنتی کی طرف۔ آپ نے اردو میں گنتی کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30۔ یہ کلاس ایسے ہی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ اب آپ آئیں درخواست کی طرف۔ پیج نمبر 122، درخواست رخصت برائے شمولیت شادی، مطلب کہ شادی میں شرکت کرنی ہے، اس کے لیے چھٹی چاہیے۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، اس کے آگے آپ نے اسکول کا نام لکھنا ہوتا ہے کینٹ پبلک ہائی اسکول۔ اس کے بعد اپنے نیکسٹ لائن سے ایک فنگر کا گیپ دے کر لکھنا ہے جناب عالی۔ جناب علی لکھنے کے بعد آپ نے اگلی لائن سے شروع کرنا ہے مؤدبانہ گزارش ہے۔ جیسے آپ نے جناب علی میں ایک فنگر کا گیپ دیا تھا، بالکل اسی طرح آپ نے مؤدبانہ گزارش سے پہلے بھی ایک فنگر کا گیپ دینا ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی 22 اگست 2007۔ یہاں پر آپ نے تاریخ لکھنی ہے جب آپ کے بھائی کی شادی کو ہونا قرار پائی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ بروز اتوار، جو بھی دن ہوگا وہ آپ نے دن لکھنا ہے، یہاں پہ ہونا قرار پائی ہے۔ پیر کو دعوت ولیمہ ہے، شادی میں میری شرکت ازحد ضروری ہے۔ ازحد مطلب بہت ضروری ہے۔ برائے مہربانی 23 اگست، مطلب آپ نے یہ ولیمے کی جو بھی تاریخ ہوگی وہ آپ نے لکھنی ہے۔ 23 اگست بروز پیر کی رخصت عنایت فرمائیں، آپ کی عین نوازش ہوگی، زیادہ آداب۔ اس کے بعد آپ نے پیج کے بالکل بائیں جانب لکھنا ہے العارض آپ کا تابع فرما۔ اگر طلبہ ہیں تو آپ کا تابع فرما، اگر آپ طالبہ ہیں تو آپ نے لکھنا ہے آپ کی تابع فرما۔ الف ب جیم متعلم جماعت ششم۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دائیں جانب
تاریخ لکھنی ہے جس دن آپ یہ درخواست لکھ رہی ہیں یا لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے کلاس. اب آپ آئیں اپنے الفاظ مترادف کی طرف. صفحہ نمبر 83. مترادف الفاظ. وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے ہم معنی ہوں مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. جیسے آب، پانی، اجالا، روشنی، ثمر، پھل. ہم معنی کا مطلب ہوتا ہے جو ان کے معنی ایک جیسے ہوں. دیکھیں اپنے الفاظ. آب پانی، آبرو عزت، آسائش آرام، آشنا واقف، آشیانہ گھونسلہ، آغاز ابتدا، آفت مصیبت، خورشید آفتاب خورشید، اتحاد اتفاق، اجالا روشنی، احتیاج ضرورت، احمق بیوقوف، ارزاں سستا. دوسری لائن ہے اعلیٰ بلند، الفت محبت، علم غم، انتشار افراتفری، انجمن محفل، اثار قربانی، ایوان محل، بزم محفل، بندگی عبادت، بھروسہ اعتماد، بہشت جنت، بے قرار بے چین، بے نظیر بے مثال. اور اب آپ کی یہ تیسری لائن ہے پرچم جھنڈا، تاریک اندھیرا، تپش حرارت، تربت قبر، تعظیم احترام، توصیف تعریف، تونگر امیر، ثمر پھل، جرت بہادری، جہنم دوزخ، چمن باغ، حاضر موجود، حبیب اور دوست. یہ تھے کلاس آپ کے الفاظ مترادف. اس لیکچر میں ہم لوگوں نے ایک خط کیا ہے، ایک درخواست کی ہے، لفظی گنتی کی ہے اور الفاظ مترادف کیے ہیں. اسے ان سب کو آپ نے اپنی کاپی پر ایسے ہی اتارنا ہے اور اچھی طرح سے یاد بھی کر لینا ہے. یہیں پر آپ کا لیکچر نمبر 2 ختم ہوتا ہے. خدا حافظ.